السلام علیکم میرے معزز بہن بھائیوں دین و دنیا کے، میں ڈاکٹر فاطمہ زہرا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین السلام علیکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شعبان کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں بہت سی نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور رمضان کا نام اس لیے رمضان رکھا گیا ہے کہ اس میں سب گناہ سوختہ کیے جاتے ہیں۔ شعبان اسلامی مہینوں میں ایک اہم ترین مہینہ ہے۔ اس کی سب سے اہم ترین رات شب برات ہے۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں دو بیزاریاں ہیں، بدبخت رحمان سے بیزار ہوتے ہیں اور دوستان خدا خواری اور گمراہی سے بیزار ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ شعبان المعظم کی درمیانی رات یعنی شب برات آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے احوال پر نگاہ کرتا ہے اور مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور جو لوگ شتر کینہ ہوتے ہیں ان کو بھی ان کے کینے کی حالت میں ہی رہنے دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی کینہ بری کو ترک کریں۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسے کہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ویسے ہی آسمانوں پر فرشتوں کی بھی دو عیدیں ہوتی ہیں، شب برات اور شب قدر۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ جواب میں عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ شعبان کی درمیانی رات ہے، اور اس رات کو تمام دنیا داروں کے جس قدر عمل ہوتے ہیں وہ سب آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے کہ جس قدر قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی نماز پڑھی اور پھر صبح تک سجدے میں رہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی، آپ سجدے میں رہے اتنے محو تھے کہ مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو میں نے پاؤں کے تلووں کو ملا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ جنبش کی، اور میں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، تیرے عذاب سے تیری عفو اور تیری بخشش کے ہاں میں امن کی چاہتا ہوں، اور تیرے قہر سے تیری رضا میں پناہ مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیرے ہاں ہی امن کی درخواست کرتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ ہے اور مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں تیری ثنا اور صفت کو بیان کروں جیسا کہ تو نے آپ اپنی ثنا اور تعریف کی ہے۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، رات کے وقت جو کچھ سجدے میں آپ کہہ رہے تھے میں نے اس کو سنا ہے، اور پہلے آپ سے کبھی بھی ایسا نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں نے کہا تھا وہ تم نے معلوم کر لیا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، جو کلمے میں نے کہیں ان کو سیکھ لو اور دوسرے آدمیوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ آپ سجدے میں یہ کلمے پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ شعبان کی درمیانی رات یعنی شب برات میں حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف کیجیے، کیونکہ یہ برکت کی رات ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس میں کیسی برکت ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور ان سب لوگوں کو بخش دیتا ہے جو اس کا شریک نہیں بناتے، مگر ان لوگوں کو نہیں بخشتا ساحر اور کاہن اور ہمیشہ شراب پینے والا، سود خوری اور زنا پر اصرار کرنے والا۔ جب تک کہ یہ توبہ نہ کریں تب تک بخشش نہیں ہوتی۔ اور رات کا چوتھا حصہ گزر گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر آئے اور کہا، اے اللہ کے محبوب، اپنا سر بلند کیجیے۔ میں نے سر اٹھایا، جو ہی میں نے نگاہ کی دیکھتا کیا ہوں کہ بہشت کے سب دروازے کھول دیے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، پکار رہا ہے کہ جو شخص اس رات میں رکوع کرتا ہے اس کو خوشخبری ہو، اور دوسرے پر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی اس رات میں سجدہ کرتا ہے اس کو خوشخبری ہو۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس رات میں ذکر کرتے ہیں ان کو خوشخبری ہو۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ یہ آواز دے رہا ہے کہ جو آدمی اس رات میں خدا کے خوف سے زاری کرتا ہے اسے خوشخبری ہو۔ اور چھٹے پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس رات میں تمام مسلمانوں کو خوشخبری ہو۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ یہ پکار ہے کہ کوئی سوال کرنے والا ہے، اگر ہے تو سوال کرے، اس کا سوال پورا کیا جائے گا۔
7ویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بخشش کی درخواست کرنے والا ہے، اگر خدا کے ہاں سے بخشش کی درخواست کرے تو بخش دیا جائے گا۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل علیہ السلام، یہ دروازے کب تک کھلیں گے؟ کب تک کھلے رہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ پہلی رات سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ اور بعد میں فرمایا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس رات میں دوزخ کی آگ سے اس قدر اپنے بندوں کو نجات دیتا ہے جس قدر کے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کی درمیانی رات بستر پہ نہیں تھے، اس لیے میں بستر سے اٹھی اور گھر میں آپ کو تلاش کیا، دیکھا کہ آپ اس وقت سجدے میں تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے جو میں نے یاد کر لی۔ اے اللہ، میرا جسم اور دل تجھ کو سجدہ کرتا ہے اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا، اور میں تیری نعمتوں کا شکر کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقبال کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں۔ میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری بخشش کی پناہ میں آتا ہوں اور تیرے غصے سے بچنے کے لیے تیری رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں، اور تجھ سے ہی تیرے عذاب سے امن میں رہنے کی درخواست کرتا ہوں، اور میں تیری حمد و ثنا کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ تو نے آپ اپنی ثنا کی ہے اور تو ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف نہیں ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندوں میں سے نہ بنوں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس رات میں کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں آئندہ سال کی پیدائش اور اموات لکھی جاتی ہیں، اور اسی رات اللہ ان کے رخصوں کی بھی تقسیم کر دیتا ہے، اور اسی رات بندوں کے اعمال و افعال آسمان پہ لیے جاتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ایسا شخص کوئی نہیں جو خدا کی رحمت کے بغیر بہشت میں جا سکتا ہے؟ جواب دیا کہ خدا کی رحمت کے بغیر بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ میں بھی اس کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر اپنے ہاتھ پھیرے اور اپنے منہ پر بھی ان کو ملا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہم نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ اس رات میں 2 بیزاریاں ہیں۔ دوستان خدا اس رات اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بدبخت لوگ رحمان سے بیزار ہوتے ہیں اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ پٹاخے پھوڑنا اور پوری رات بدمعاشی اور افراتفری میں ضائع کر دیتے ہیں۔ جبکہ اس رات، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات آئندہ سال کی پیدائش اور اموات لکھی جاتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اے اللہ، اگر ہمارا نام مرنے والوں میں لکھا ہے تو اسے مٹا دیجیے، اور ہمارا نام زندہ رہنے والوں میں لکھ دیجیے۔ اے اللہ، اگر ہمارا نام بد نصیبوں میں لکھا ہے تو اسے مٹا دیجیے، اور ہمارا نام خوش نصیبوں میں لکھ دیجیے۔ اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں، بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے اپنے بندوں کو نجات دیتا ہے۔ تو اس رات اپنے مرحومین رشتہ داروں کو ہرگز نہ بھولیے۔ تو چلیے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے شب برات کی فضیلت کافی حد تک جانی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو اسے اپنوں تک شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔